اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام سب کچھ سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیرا، تم بہترین امت ہو، اخرجت جو ظاہر کی گئی ہے، للناس لوگوں کی بھلائی کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیرا لہم تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان میں سے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اذیت دینے کے، وَإِن یقاتلوکم اور اگر لڑیں تمہارے ساتھ، یولوکم الادبار تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں، ثم لا ینصرون پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی، اینما ثقفوا جہاں کہیں یہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے، وحبل من الناس یا لوگوں کے عہد سے کہیں انہیں پناہ مل جائے، وباؤوا بغضب اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ اور اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون الانبیاء اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب یکساں نہیں ہے اہل کتاب میں سے، امت قائمۃ ایک گروہ حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، ویأمرون بالمعروف اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا یفعلوا اور جو یہ کریں گے، من خیر نیکی کے کاموں سے، فلن یکفروہ تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا ان کا، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم بہترین امت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دے دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا گیا۔ لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں سوائے ستانے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودیوں میں جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے، انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ
یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہی پہنچا سکتے گے اور غلبہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا۔ اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ کعبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شام، روم وغیرہ اور تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں یہ غیبی خبریں پوری ہو گئیں۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی، اور ساتھ ہی اس آیت میں استثناء بھی ہے، الا بحبل من اللہ، حبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی سے یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے یہ عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ اگر فی زمانہ دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ حبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں، اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے لیے یہ صاف بیان کیے گئے ہیں، رات کو عبادت میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا، ایک کامل ایمان والے کے لیے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے، آمین۔ فَلَن يَكْفُرُوهُ، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم دین اسلام قبول کر کے حصارے میں پڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات کے مستحق ہوئے ہیں اور وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے، جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔